نماز میں اس طرح ہاتھ باندھنا جیسا کہ بعض لوگ باندھتے ہیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور وہ جو بخاری کی حدیث نمبر 740 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان الناس یؤمرون کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یدع الرجل کہ مرد رکھے الید الیمنا اپنا سیدھا ہاتھ علی ذراعہ الیسری اپنی بائیں ذراع پر فی الصلاۃ نماز میں، اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ تو بھائی اس طرح ہاتھ باندھنا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے مبہم ہے، پوشیدہ ہے، اس میں پوری طرح وضاحت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذراع عربی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان والی انگلی ہوتی ہے نا، یہاں سے لے کر یہ کوہنی سمیت کے حصے کو عربی میں ذراع کہا جاتا ہے، جیسا کہ لسان العرب، المنجد اور دیگر عربی لغت کی کتابوں میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ اب حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی کہ مرد اپنا سیدھا ہاتھ رکھے گا اپنی بائیں ذراع پر۔ اب وہ ذراع کے کس حصے پر رکھے گا؟ حدیث پاک نے اس کو واضح نہیں کیا، اور اگر آپ کہیں کہ یوں رکھ لیا جائے تو بھائی یہ تو ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آ جائے گا، اور حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ اپنا سیدھا ہاتھ ذراع پر رکھنا ہے۔ یوں رکھیں گے تو یہ تو حدیث کی مخالفت ہے، یہ تو ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آ جائے گا، ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے تو ذراع کے کس حصے پر رکھنا ہے؟ اس بارے میں یہاں پر یعنی بخاری شریف کے اندر پوری طرح واضح نہیں کیا گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کسی اور حدیث میں نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے؟ جی ہاں، سنن نسائی حدیث نمبر 889 889 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہاتھ باندھنے کے حوالے سے حضرت وائل بن حجر نے بیان کیا کہ ثم وضع یدہ الیمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک رکھا علی کفہ الیسری اپنی بائیں ہتھیلی پر، والرسغ اور اس گٹ پر، پونچے پر، والساعد اور اس کلائی پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کیونکہ عربی میں اس کو جو ہے وہ کف کہتے ہیں، یہ باطن الکف ہے، یہ ظاہر الکف ہے، اور عربی کے اندر اس گٹ کو، اس پونچے کو، یہ جو جوڑ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں رسغ کہتے ہیں، اور عربی میں رسغ سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے، اس کو ساعد کہتے ہیں۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے ایسے دیکھا تھا کہ حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک اپنی بائیں ہتھیلی پر، پونچے پر اور ساعد اور یہ جو کلائی ہے نا، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ مبارک باندھے ہوئے تھے۔ تو نماز میں اس طرح ہاتھ باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ سنن نسائی حدیث نمبر 889 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ہاتھ باندھنا یہ خلاف سنت ہے، اور یہ اس طرح ہاتھ باندھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہاتھ باندھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔